اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب، حنانیہ اور سفیرہ۔ اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹھولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے، حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا۔ مگر خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ، ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں۔ لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا، اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازوں پر کھڑا پایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو، وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو، تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص یسوع کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے سر بلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور القدس بھی، جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گملیل نام ایک فریسی نے، جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو۔ پھر ان سے کہا، اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دونوں سے پہلے
تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں میں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ آمین۔